الصلاة والسلام عليك يا رسول الله على آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، من صلی علی عشرۃ اول النہار وعشرا من آخرہ نالتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ آقا فرماتے جس نے 10 بار دن کے ابتدائی حصے میں اور 10 بار دن کے آخری حصے میں درود شریف پڑھا، روز قیامت میری شفاعت پا لے گا۔ 10 بار درود پاک صبح، 10 بار شام، کتنی دیر لگتی ہے درود پاک پڑھنے میں؟ انعام کتنا بڑا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے اور نبی پاک کی اللہ کرے ہمیں شفاعت بھی نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایسی عادت ہمارے درمیان آ گئی ہے جو عادت ہر مذہب میں بری سمجھی جاتی ہے، صرف اسلام میں نہیں، ہر مذہب میں، ہر قوم میں، ہر ملک میں یہ انٹرنیشنلی برا کام سمجھا جاتا ہے، لیکن بہت تیزی کے ساتھ یہ بیماری ہمارے اندر آئی ہے، اور وہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ جو ہے یہ دنیا کا ہر مذہب برا کہتا ہے اسے، دنیا کی ہر قوم میں یہ برا سمجھا جاتا ہے، اور اسلام میں تو اس قدر اس کی یوں سمجھیے مذمت ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سچے آقا، ہمارے آقا کی تعلیمات سچی، مگر آج مسلمان بہت دھڑلے سے جھوٹ بولتا ہے۔ کاروبار کرنے والا، دوستوں میں بیٹھنے والا، ویسے ہی بزرگ بیٹھے، پہلے زمانے میں لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے تھے، اب ایسا لگتا ہے کبھی کبھی سچ بولتے ہیں۔ اس قدر جھوٹ بولنے کی عادت، اور آج یہ وبا ہے، دوستیاں توڑوا دی جاتی ہیں، فیملیاں توڑوا دی جاتی ہیں، اس کی لگائی اس کی بجھائی۔ یہ جو چغل خور ہے نا، اس کو حدیثوں میں محبتوں کا چور کہا گیا، یہ محبتیں کاٹنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ملتے ہیں، یار کاروبار صحیح نہیں چل رہا، فیملی میں جھگڑے ہیں، بیماریاں دور نہیں ہو رہی، تو ذرا غور کریں کہ جھوٹ بول بول کر ہم نے رحمت کے فرشتے ہی دور کر دیے، تو ہمارے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ اور یاد رہے، بڑی خوبصورت بات علماء لکھتے ہیں، جھوٹ جو ہے نا، جھوٹ بولنے والا وہ مضطرب رہتا ہے، ٹینشن میں رہے گا، پریشان رہے گا، اور سچ بولنے والا ہمیشہ پرسکون رہے گا، بلکہ سچے کا چہرہ ہی بڑا بتا دیتا ہے، یہ اطمینان بخش چہرہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب غیر مسلم دیکھا کرتے تھے نا، بڑے بڑے لوگ بڑی بحثیں کرنے آئے، بڑی ڈیبیٹ کرنے آئے، مناظرے کرنے آئے، جب کونین کے والی کا چہرہ دیکھتے دیکھ کر کہتے کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، چہرہ ہی ایسا تھا۔ اور ہمارے کئی اولیاء کرام، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا، چہرہ دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ تو سچا جو ہوگا نا، اس کا چہرہ بتا دے گا، اس کے چہرے پر نور، اطمینان، سکون، ویری پیسفل۔ وہ بہت سارے لوگ جو مضطرب رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں، نیند نہیں آتی، ان کے اندر 2-3 پرابلمز ہو سکتی ہیں، ان کو چیک کرنا چاہیے۔ یا تو وہ جھوٹ بولتے ہیں بہت زیادہ، یا وہ بدگمانی بہت کرتے ہیں۔ بدگمان جو ہے نا، وہ بھی ٹینشن میں رہے گا، جس کو ہر کسی سے نیگیٹو سوچتا رہتا ہے، یار یہ کیوں آگے بڑھ گیا۔ اور تیسرا حاسد۔ یہ 3 وہ بیماریاں ہیں جو بندے کو چین سے نہیں رہنے دیتی، اندر ہی اندر گھلتا رہے گا۔ اور یہ جھوٹ کتنی بری بات، کس قدر نحوست اور کس قدر بربادی لاتی ہے۔ ایک واقعہ سنیے، منقول ہے کہ پہلے زمانے میں ایک تاجر تھا، بڑا پیسے والا تھا۔ آج کل ہم نوکر رکھتے ہیں، پہلے لوگ غلام رکھتے تھے، غلام خرید لیتے تھے۔ بڑی ویل سیٹ لائف تھی، اس نے سوچا کہ گھر کے کچھ کام کاج کے لیے میں ایک نوکر خرید لیتا ہوں، غلام لے لیتا ہوں۔ غلام خریدنے گیا بازار میں، بڑا زبردست غلام نظر آیا، تو بیچنے والے نے کہا غلام تو بڑا اچھا ہے، لیکن اس میں ایک برائی ہے۔ کہا کیا برائی ہے؟ کہا سستے میں دے دوں گا، مگر یہ بندہ سال میں 1 دن جھوٹ بولتا ہے، پورے سال میں 1 دن جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے سوچا ایک ہی دن جھوٹ بولتا ہے نا، باقی سال تو صحیح رہے گا، سستا بھی مل رہا ہے، خرید لیا۔ میاں بیوی میں بڑا پیار تھا، گھر بڑا سیٹ تھا، کام کاج بھی چلنے لگے، غلام خدمت بھی کرنے لگا۔ اب وہ دن آ گیا جس سال میں یہ جھوٹ بولتا تھا، پورا سال خدمت کی۔ اس دن اس نے کیا کہا اپنی مالکن کو کہ آپ کو پتہ ہے آپ کا شوہر جو ہے وہ کسی اور کے چکر میں ہے، شادی کرنا چاہتا ہے دوسری، اور آپ اس کا خیال کریں۔ اس نے کہا اچھا ایسا بات ہے؟ کہا میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں۔ کہا اچھا بتائیں اس کا حل کیا ہے؟ کہا آسان سا حل ہے، آپ اپنے شوہر کا ایک بال مجھے لا دیں گردن کے قریب کا، میں ایک ایسا تعویذ کروں گا کہ وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ کہا اچھا ٹھیک، لیکن میں گردن کے پاس سے بال کیسے توڑوں گی؟ کہا آسان ہے، میں آپ کو اس طرح دے دیتا ہوں،
آپ جب آقا رات کو سوئے تو اس کی گردن کے پاس سے بال کاٹ لینا، اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے، ٹھیک۔ تو اسی وقت وہ آقا کے پاس گیا اور جا کر کہا پتہ ہے آپ کی بیوی جو ہے نا وہ کسی اور گڑبڑ چکر میں ہے اور آپ کو مارنا چاہتی ہے۔ کہ میری بیوی اتنا پیار کرنے والی؟ بولا ہاں، آج رات کو اس طرح لے کر آئے گی آپ کی گردن کاٹنے، سوئیے گا نہیں، تیار رہیے گا ورنہ گئے آپ دنیا سے۔ اب جب کسی کو ایسی خبر سنا دے تو کس کو نیند آنی ہے؟ وہ ساری رات کروٹیں بدل کے انتظار کرتا رہا۔ برابر رات میں اس کی بیوی اندھیرے میں آئی اور ہاتھ میں اس طرح بھی تھا اور گردن تک اس طرح لے گئی۔ ادھر کہا تھا گردن کے پاس کا بال کاٹنا، ادھر جھوٹ کہا کہ وہ تمہیں مارنے آ رہی ہے۔ ایک ہی دن جھوٹ کہا تھا اس نے۔ اب آقا نے دیکھا ہے تو مجھے مارنے آئی، واقعی صحیح کہہ رہا تھا غلام۔ اسی عورت کے ہاتھ سے اس طرح لیا، اپنی محبت کرنے والی، اپنے پیار کرنے والی بیوی کا گلا کاٹ دیا۔ بیوی ادھر ہی مر گئی، شوہر کو پولیس پکڑ کے لے گئی اور شوہر کو بھی پھانسی چڑھا دیا۔ میاں بیوی دونوں دنیا سے چلے گئے، ہنستا بستا گھر برباد ہو گیا۔ یہ حکایت، یہ روایت ہم سب کے لیے کتنی بڑی عبرت ہے۔ ایک دن جھوٹ، گھر برباد ہو گیا۔ حسد ہو گیا آپ کو، اگر بالفرض کسی سے اس کی دکان 2 ہو گئی تو آپ کو ٹینشن شروع ہو گیا، 2 دکانیں ہو گئی، ابھی تو کام شروع کیا تھا، 2 دکانیں، اتنا کاروبار، نئی گاڑی بھی لے لی۔ حسد ہے نا، اس کی ترقی ہو رہی ہے، تمہیں پرابلم ہو رہی ہے۔ حالانکہ ذرا سوچئے، بتائیے دینے والا کون ہے؟ بتائیے نا، رزق دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ حسن دینے والا کون ہے؟ نام اور عزت دینے والا کون ہے؟ جب سب دینے والا اللہ ہے تو مجھے پرابلم کیوں ہو رہی ہے؟ میرے بھائی کو ترقی ہو رہی ہے، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ حسد جو ہے نا اتنی بری بلا ہے کہ سامنے والا ترقی کرتا ہے، اگلا جلتا رہتا ہے۔ اور حسد کرنے والا علماء لکھتے ہیں براہ راست اللہ پر اعتراض کرتا ہے، کسی اور پر نہیں کرتا۔ یہ آرگیومنٹ ہے رب پر۔ کیوں؟ وہ کہتا نہیں، مگر اس کا عمل کیا بتا رہا ہے کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے نا۔ یا اللہ تو نے اس کو بھی پیسے دیے، مجھے نہیں دیے، اس کو عزت دی، مجھے نہیں دی، اس کو اولاد دی، مجھے نہیں دی، اس کو شہرت دی، مجھے نہیں دی، اس کو حسین بنایا، مجھے نہیں بنایا۔ تو یہ وہ اعتراض ہے جو رب پر ہو رہا ہے۔ تو حسد کرنے والا، بدگمانی، عجیب عجیب ذہنیت ہوتی ہے لوگوں کی، بدگمانی ہی کرتے رہیں گے۔ پتہ نہیں آج میرے گھر اس لیے نہیں آیا کہ بڑا پیسے والا ہو گیا، بڑا مغرور ہو گیا، میرا فون اس لیے نہیں اٹھایا کہ جناب اس کو اب مجھ سے بات نہیں کرنی، پہلے مطلب تھا تو روز فون کا۔ ہر ٹائم نیگیٹو سوچنا ہے۔ تو جو منفی سوچتے ہیں، اب مثال کے طور پہ آج یہاں کسی کو بلایا گیا اور وہ نہیں آیا، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں برا سوچا جائے کہ یار پیسے والا ہو گیا ہے، مغرور ہو گیا ہے، کسی اور کے گھر بلاتے تو آتا، نعت خوانی اور اجتماع تھا نا اس لیے نہیں آیا، فلم دیکھنے بلاتے تو آ جاتا۔ برا سوچتے لوگ، ہو سکتا ہے بیمار ہو گیا ہو سکتا ہے طبیعت خراب ہو، کیا پازیٹیولی سوچ سکتے ہیں؟ تو نیگیٹو سوچنے والا، حسد کرنے والا، اور پھر تیسرے نمبر پر، اور یہ 2 سب حرام، جہنم میں لے جانے والے کا۔ حسد کتنی بری بلا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے، جس طرح شہد میں سرکہ ڈالنے شہد کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ایلوا شہد کو برباد کرتا ہے، آقا فرماتے اس طرح حسد ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ حسد کو نکالے اپنے دل سے، بدگمانی کو نکالے۔ یہ دل کی وہ بیماریاں ہیں جو اندر ہی اندر بندے کو ختم کر دیتے ہیں۔ پھر تیسرا یہ جھوٹ اس قدر عام ہو گیا ہے، اس قدر، تو اب مسترد کیوں، وجہ کیا ہے بے چین رہنے کی جھوٹے کی؟ کیونکہ اس کو جھوٹ سنبھالنا پڑتا ہے، سچ سنبھالنا نہیں پڑتا، یاد رکھیے۔ جھوٹ بول کر آپ کو سنبھالنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ، اب مجھے نہیں پتا آپ جو سلائے میں بیٹھے ہیں، آپ کسی سے پوچھا بھائی کیا کرتے ہو مدینہ شریف میں، اب پتہ چلا وہ لیبر کا کام کرتا ہے، کہتا ہے میری تو دکان ہے۔ اب سچ بتانا نہیں، جھوٹ بولنا ہے۔ اچھا رہتے کہاں ہو؟ تو بھائی وہ رہتا، وہ ہو سکتا ہے کسی لیبر کیمپ میں رہتا ہو، بتایا میرا تو فلاں علاقے میں گھر ہے، مکان اپنا گھر ہے۔ اچھا پاکستان میں کیا کرتے ہو؟ میری کوٹھی ہے۔ کون سے شہر میں؟ تو فلاں شہر میں۔ کون سے علاقے میں؟ تو وابدہ ٹاؤن میں، مہنگے علاقے بتا دیے۔ اب 4-6 جھوٹ تو بول دیے۔ اچھا پڑھے لکھے کتنے ہو؟ تو بھائی میں تو گریجویشن کیا، پتہ چلا میٹرک میں فیل ہو گیا تھا، سارے جھوٹ بول دیے۔ اب اس کو یاد رکھنا پڑے گا کہ اس کو میں نے گریجویشن بتائی تھی، اس کو وابدہ ٹاؤن بتایا تھا، اس کو میں نے مدینے میں بزنس بتایا تھا۔ اب یہ جب بھی پوچھے گا میں نے اس کو یہی بتانا ہے، اب وہ فائلیں سنبھالتا رہے گا، کیونکہ جھوٹ بہت سارے بولے ہوئے، اس کو یاد، جھوٹ بول کر سنبھالنا پڑتا ہے۔ سچ بولنے والوں کو تو ٹینشن ہی کوئی، نیند سے اٹھاؤ کدھر رہتے ہو بتائے گا، ادھر رہتا ہوں، کیا کرتے ہو، جو کرتا ہے وہی بتائے گا نا۔ سچ کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ جھوٹ جو ہے وہ ہمیشہ پریشان۔ ابھی آپ کے یہاں تو خیر نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تو بڑا چکر ہے، نوکری کرنے والے، اب یہاں بھی کرتے ہو تو پتہ نہیں، لیکن یہاں شیخ مانتا نہیں ہوگا نا، ورنہ ہمارے کیا وہ نوکری کرنے والے، بھائی کیوں لیٹ ہو گئے؟ تو ٹریفک میں لیٹ ہو گئے۔ اچھا 3 دن چھٹی کیوں کی؟ تو نانی کا انتقال ہو گیا۔ اب جہاں نانی مار دی ادھر سنبھالنا پڑے گا کہ اس آفس میں نانی کا انتقال کر دیا، اب نانی دوبارہ بیمار نہیں ہو سکتی، کیونکہ ادھر تو کہہ دیا نا انتقال ہو گیا، اب سنبھالو۔ تو جو جھوٹ بولا اس کو سنبھالنا ہے، سچ بولنے میں تو کوئی ٹینشن نہیں۔ تو بس اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنا یہ ذہن بنائیں کہ ایٹ اینی کاسٹ ہم سچے آقا کے غلام ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سچی بات سکھاتے یہ ہیں،
سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، آقا سچی بات. تو لیکن ہم بہت ایزی سمجھتے، جھوٹ بولنے کو پرابلم ہی نہیں سمجھتے.